السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا لفظ اگر قرآن میں کہیں ہے تو وہ کتنے مرتبہ ہے؟ وہ تو قرآن میں ہے، آپ اس کی پوری تفصیل بتائیے اور بتائیے قربانی کے صحیح معنی کیا ہیں۔ قرآن مجید میں قربانی کے مفہوم، ذبح اور اللہ کی راہ میں جانور نذر کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اردو میں ہم ان سب کے لیے عموماً قربانی کا لفظ ہی بولتے ہیں، لیکن عربی اور قرآن میں ان کے درمیان باریک اور خوبصورت فرق ہیں۔ قرآن کریم میں اس مقصد کے لیے بنیادی طور پر 5 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ذیل میں ان الفاظ، ان کے معنی اور قرآن میں ان کے مقامات، سورت اور آیت نمبر کی مکمل تفصیل دی جا رہی ہے۔ 1. قربان۔ قربان یہ لفظ قرگب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ایسی چیز جس کے ذریعے اللہ کا قرب نزدیکی حاصل کیا جائے۔ قرآن میں یہ لفظ 3 جگہوں پر قربانی کے مینوفیکچرنگ معنوں میں آیا ہے۔ سورہ المائدہ آیت 27، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ترجمہ: اور آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیں، جب ان دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ سورہ آل عمران آیت 183، حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ۔ ترجمہ: یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ سورہ الاحقاف آیت 28، فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً۔ ترجمہ: تو کیوں نہ مدد کی ان کی ان معبودوں نے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا قرب الضحی کا ذریعہ سمجھ کر ٹھہرا رکھا تھا۔ 2. ہدی۔ ہدی اس سے مراد وہ جانور، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ ہیں جو حج یا عمرہ کرنے والے مکہ حدود حرم میں قربانی کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں یا وہاں بھیجتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ 7 مرتبہ آیا ہے۔ سورت کا نام، آیت نمبر، قرآنی الفاظ کا ٹکڑا، سورہ البقرہ 196، فما استیسر من الہدی ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ۔ سورہ المائدہ 2، ولا الہدی ولا القلائد۔ سورہ المائدہ 95، جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بلغ الكعبة۔ سورہ المائدہ 97، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد۔ سورہ الفتح 25، وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محلہ۔ نوٹ: سورہ البقرہ کی آیت 196 میں یہ لفظ 2 بار آیا ہے، اس طرح کل تعداد 7 بنتی ہے۔ 3. بدن۔ بدن یہ بدنہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے بھاری بھرکم جسم والا جانور۔ قرآن میں اس سے مراد قربانی کے اونٹ یا گائے ہیں جو حج کے موقع پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ الحج آیت 36، والبدن نیشنل جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر۔ ترجمہ: اور قربانی کے بڑے جانوروں، اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ 4. نہر۔ عربی میں اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے حلقوم، گردن کے نچلے حصے میں نیزہ مار کر ذبح کرنے کو نہر کہتے ہیں۔ عام معنوں میں یہ بڑی قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ فعل کام کی صورت میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ الکوثر آیت 2، فصلی لربک وانحر۔ ترجمہ: بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ 5. منسک۔ اس کا مطلب ہے عبادت کا طریقہ یا قربانی کی جگہ، طریقہ۔ قرآن میں قربانی کے خون بہانے کے عمل کو منسک بھی کہا گیا ہے۔ یہ لفظ قربانی کے تناظر میں 2 مقامات پر اہم ہے۔ سورہ حج آیت 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ترجمہ: اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ سورہ الانعام آیت 162، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
یہاں نسک کا مطلب بھی قربانی ہے۔ خلاصہ، قرآن مجید میں عید الاضحیٰ اور حج کے موقع پر جانور ذبح کرنے کے لیے سب سے زیادہ واضح اور کثرت سے استعمال ہونے والا لفظ الہدی، حج کی قربانی، اور عام قربانی کے لیے نسک، منسک اور قربان کے الفاظ آئے ہیں۔ امید ہے یہ فہرست آپ کے لیے معلوماتی اور مددگار ثابت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ ہمارے سننے والوں کو قرآن کی دلیل شارٹ کٹ میں مل جائے اور لکھی ہوئی دلیل بھی مل جائے، اس لیے میں آپ کی مدد لیتا ہوں۔ الحمدللہ میرے ذہن میں جتنی باتیں آ رہی تھی آپ نے برابر بتائیں۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور ہمارے سننے والوں کو عمل کی توفیق اور فہم عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔